انداز سے گفتگو کی جائے کہ ان کی بڑائی باقی رہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کے کچھ سپاروں کا ترجمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد وہ ترجمان قرآن بن گئے اور درس قرآن کے سلسلے جاری ہو گئے۔ اس درس میں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اب تک تو قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکا، اصل تو قرآن کو ہم سمجھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بھی کچھ ذہن میں آتا گیا، لیکن جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس میں دعویٰ یہ ہے کہ صاحب ہم تو قرآن مجید کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں۔ حدیثیں تو معاملہ ایسا ہی ہے، کمزور ہیں، ضعیف بھی ہیں اور قوی بھی ہیں، تو ان کو زیر بحث نہیں لاتے، بس جو قرآن میں لکھا ہے ہم تو اس کو ہی اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ تو ایسے تمام قرآن فہموں کی بارگاہ میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر قرآن سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے، ان کی خدمت میں سورہ مبارکہ نمل قرآن مجید کی 27ویں سورہ ہے، اس کی 82 آیت کی 82ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ یہ آیت پیش کر دیجئے اور کہیے کہ خدا کے لیے اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ جہاں تک معنی کا تعلق ہے وہ میں گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ پوری آیت میں ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے معنی میں ذرا الجھن ہے، تو قرآن مجید میں وہ لفظ اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی پہلے عرض کر دوں، پھر آیت کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ ایک لفظ جو اس میں مشکل ہے، جو عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتا، قرآن مجید نے اسے استعمال کیا ہے، وہ لفظ دابہ۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض۔ یہ دابہ کیا ہے؟ دال، الف، بے اور اے۔ یہ دابہ کے قرآن مجید میں یہ لفظ 14 مرتبہ آیا ہے، اور ان تمام جگہوں پر اس کے مختلف معنی ہیں۔ دابہ کے ڈکشنری میں معنی ہے وہ چلنے والا جو اس کے پیروں کی آہٹ محسوس نہ ہو، ایسا کوئی چلنے پھرنے والا کہ جو بغیر آواز کے، چنانچہ وہ جاندار جو سرسراتے ہوں، جیسے سانپ ہے جو پیروں سے نہیں چلتا، اس کے لیے بھی لفظ دابہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے اس دابہ کے لفظ کو استعمال کیا کیڑے مکوڑوں کے لیے، چیونٹی کے لیے لفظ دابہ کا استعمال ہوا۔ سورہ نمل میں بھی، چونکہ سورہ نمل اس میں نمل چیونٹی کا تذکرہ ہے، اس لیے یہاں بھی یعنی یہ مفہوم لیا گیا کہ چیونٹی مراد ہے۔ دابہ کے معنی تمام 4 ہاتھ پیر رکھنے والے چوپائے، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا۔ اور یہ دابہ تمام مخلوق کے جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا۔ خاص طور پر صرف انسان کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا۔ وہ 14 مقامات جا کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں، مختلف جگہوں پہ آیتوں میں یہ لفظ آئے ہیں۔ مثلا کبھی یہ ارشاد ہوا کہ اگر اللہ تمہاری ہر خطا کو پکڑتا رہتا، تمہارے ہر کیے ہوئے کام کا جواب تم سے طلب کرتا، تو کوئی دابہ ایسا نہ تھا جو عذاب الہی سے بچ سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس عذاب الہی کا یا عمل کے صحیح غلط ہونے کا تعلق انسان سے ہے، تو یہاں مراد انسان ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس کائنات میں جتنے دابہ ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پہ ہے، تو یہاں پر ہر ذی روح دابہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور استعمال یہ ہیں کہ چوپائے کے لیے بھی استعمال ہوا اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یہ تو ہوا لفظ دابہ، اس کے مختلف معنی ہیں۔ اب جو بھی معنی سمجھ میں آئے، جو یہاں پر موضوع لگے، اس کے مطابق کر لیجئے گا۔ اب میں ذرا آیت کا ترجمہ کر دوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اس کا قول ان پر پورا ہو گیا۔ ان پر سے مراد یعنی تمام انسانوں پر جب اللہ کا قول پورا ہو گیا، وہ بات جو اللہ نے ان سے کہی تھی، ان کے متعلق کہی تھی،
وہ بات ان پہ ظاہر ہو گئی، ان پہ واضح ہو گئی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَ لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تب زمین سے ایک دابہ خارج ہوا۔ جب قول خدا ان پر پورا ہو گیا تو زمین سے ایک دابہ ان پہ خارج ہوا۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک دابہ ان پر ظاہر ہوا، نکلا، خارج ہوا۔ اور کیا کیا؟ تکلمہم ان الناس، اور اس نے لوگوں سے، انسانوں سے کلام کیا۔ اور کلام کیا کیا؟ کانوا بآیاتنا لا یوقنون، تم اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لفظی ترجمہ کسی تشریح کے بغیر کہ جب اللہ کا قول پورا ہو گیا تو زمین سے ایک دابہ، اب جو بھی دابے کا معنی لیجئے، ایک دابہ خارج ہوا، اور اس خارج ہونے والے دابہ نے لوگوں سے کلام کیا۔ اور کلام کیا تھا؟ کہ تم اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب اگر صرف اس آیت کو سامنے رکھا جائے اور اس آیت کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ سیاق و سباق کسی دابے کا تذکرہ ہو رہا ہو، کوئی بات ہو رہی ہو، اس سے اس کا کوئی تعلق ہو، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے 82 آیت ہے سورہ نمل کی، اور سورہ نمل 27 سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اس آیت کو پڑھ کر جو ذہن میں سوالات آتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سوال یہ کہ وہ قول کون سا ہے جو لوگوں پہ پورا ہو گیا؟ اذا وقع القول علیہم، پھر اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہیں آنے والا اگر آتا ہے تو وہ چل کر آتا ہے، اس آنے کے لیے اخرجنا کا لفظ کہ خارج ہوا، یہ بذات خود ایک چونکانے والی بات ہے کہ یہ خارج ہونے کی بات کا کیا معنی ہے۔ پھر اس میں وہ دابہ کون ہے جو زمین سے ظاہر ہوا، زمین سے خارج ہوا۔ پھر اس نے آ کے کلام کیا۔ اب یہ کلام کرنا، کوئی آنے والا اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے تو ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن مجید اس کا تذکرہ کرے کہ اس نے لوگوں سے کلام کیا، اور کلام کے اندر اس نے یہ کہا کہ اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس میں سے یہ سوالات جو ہیں قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں، یا اگر کوئی اور آیت ملتی ہے اس کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کیجئے، اور بتائیے کہ یہاں کیا مراد ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان سوالوں کا جواب جو ہمارے مفسرین نے دیا، جناب ابن کثیر ہمارے برادران کے قدیم مفسرین میں سے سرفہرست شخصیت ہیں۔ ایک اور تفسیر ہے جلالین کہلاتی ہے، دو شخصیت تھے، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، تو ان دونوں نے چونکہ مل کے وہ تفسیر لکھی تھی اس لیے اس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں۔ ان تفسیروں کو اٹھا لیجئے اور کسی تفسیر کو اٹھا لیجئے، اس کے اندر جو معنی بیان کیے گئے، ان مسائل کا حل بتایا گیا ہے۔ اس میں اذا وقع القول علیہم، جب اللہ کا قول پورا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی۔ قول پورا ہو گیا، اس سے مراد ہے جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین پھٹے گی، اس میں سے ایک جانور ظاہر ہوگا۔ اب وہ جانور کیسا ہوگا؟ اس کی ڈسکرپشن تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر کے حوالے سے بڑی تفصیل بتائی گئی کہ وہ ایک جانور نکلنا شروع ہوگا زمین سے، یعنی اوز کر رہا ہوگا، باہر مسلسل نکلتا چلا آئے گا، اور 3 دن میں وہ ایک تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے وہ نکل رہا ہوگا۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا، اندازہ لگا لیجیے کتنے میل چلتا ہوگا ایک گھنٹے میں، کم از کم 50 میل تو ایک تیز رفتار گھوڑے کی رفتار ہونی چاہیے، اور کم کر لیجئے 40 میل یا 30 میل، تو ایک گھنٹے میں وہ 30 میل لمبا نکل چکا ہوگا۔ 3 دن مسلسل نکلے گا تو صرف 1/3 نکلے گا، 9 دن میں وہ مکمل طور پہ برآمد ہوگا جانور۔ وہ جانور جو ہے جو زمین سے مسلسل نکل رہا، خدا جانے وہ اتنا لمبا طویل جانور کہاں جائے گا، کس جگہ سمائے گا، جو ضرب دیجئے اگر آپ، یعنی ایک گھنٹے میں گھوڑا اگر 30 میل بھی چلتا ہے، تیز رفتار گھوڑا، ساتھ شرط یہ بھی ہے، تو تیز رفتار گھوڑا اگر 30 میل چلے یا 40 میل چلے تو اس 40 کو 24 سے ضرب دیجئے، اور 24 کو 3 سے ضرب دیجئے، اور پھر جو کچھ حاصل ہو اس کو پھر 3 سے ضرب دیجئے، تب اس کی لمبائی معلوم ہوگی۔ اب اس جانور کی ڈسکرپشن یہ کی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کسی
ایک جانور کی مثال دی کہ وہ چہرہ اس کا جو ہے سور کی طرح ہوگا، گردن اس کی شیر کی طرح کی ہوگی، کمر اس کی چیتے کی طرح ہوگی، آنکھیں فلاں جانور کی طرح ہوں گی، کان فلاں طرح کے ہوں گے، یعنی پورا چڑیا گھر اس ایک جانور میں جمع ہوگا۔ جتنی مخلوقات میں حیوان ہیں ان سب حیوان کا مل کر ایک مرکب تیار ہوگا جو وہ جانور ہوگا۔ یہ جانور جب برآمد ہوگا تو اب کیا کرے گا؟ اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا، حضرت موسیٰ کا وہ ڈنڈا جس سے وہ معجزہ دکھاتے تھے جو سانپوں کو کھا گیا تھا جادوگروں کی، وہ ڈنڈا ہوگا، وہ لاٹھی ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی وہ انگوٹھی ہوگی جو جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں پر حکومت کرتے تھے اس انگوٹھی کی قوت کے بلبوتے پر۔ یہ انبیاء کے دو معجزے لے کے وہ برآمد ہوگا، اور اب کیا کرے گا؟ وہ مومنین کو یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر ان کے ماتھے پر مہر لگاتا جائے گا، اسٹیمپ کرتا جائے گا، اور اس اسٹیمپ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مومن ہوگا اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا یہ مومن ہے، اور جو کافر ہے اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا یہ کافر ہے۔ اب آپ لوگ حیران نہ ہو، یہ ہماری تفسیر میں یہ واقعات درج ہیں پوری تفصیل سے۔ وہ لکھا جائے گا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ یہ تفصیل لکھنے کے بعد اس وقت در توبہ بند ہو جائے گا، اب توبے کی کوئی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کیفیت یہ ہوگی کہ ایک شخص اس وقت اس کے خروج کے وقت فوراً جلدی سے کھڑا ہو جائے گا خانہ کعبہ میں اور نماز پڑھنا شروع کر دے گا، تو اس سے مخاطب ہوگا کہ بس اب وقت گزر گیا، اب کوئی نماز تمہارا نہ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے، اب تو مہر لگانے کا وقت آ گیا۔ سب کی سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ یہ مومن اور کافر اس طرح سے لکھا جائے گا کہ ہر شخص دیکھتے ہی پہچان جائے گا وہ مومن آ رہا ہے وہ کافر آ رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو نام لے کے نہیں پکاریں گے، کہیں گے بھائی مومن ذرا ادھر آ جاؤ، اور شاید کسی کو کہے کوئی کہ اے بھائی کافر ادھر آ جاؤ، یعنی خطاب جو ہے مومن و کافر کہہ کے کیا جائے گا۔ اس جانور کی تفصیل بیان کرتے ہوئے جب یہ سب کچھ ہمارے ایک اس دور کے مفسر جناب مولانا مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جب ہم پرانے مفسرین کے یہ ساری تفصیلات سنتے ہیں جانور کی تو ہمیں سخت خلفشار پریشانی ہوتی ہے، یہ کیا کچھ بیان کر رہے ہیں، کیسے عجیب و غریب جانور ہے۔ تو اس کے بجائے ہمیں یہ توجہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ دابت الارض کی شکل کیسی ہوگی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں ہم سے کیا پیغام دیا گیا ہے۔ جناب والا، آپ کے ذہن میں جو الجھن و پریشانی پیدا ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ آپ آیت کا مفہوم ان سے پوچھ رہے ہیں جن کا قرآن مجید سے کوئی ربط تعلق نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے جن کو حق ہے بتانے کا، تو پھر آپ کے لیے کوئی الجھن باقی نہیں ہے۔ یہ بنیادی الجھن کا سامان تھا۔ اب آئیے ذرا سے، اب اس میں اتنے پہلو ہیں کہ اگر اعتراضات اٹھانا شروع کریں اس تفسیر کے اوپر تو اتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ جب قول خدا پورا ہو جائے گا تو یہ قول خدا جو پورا ہو جائے گا اس سے آپ نے نتیجہ لیا کہ جب قیامت آئے گی، وہاں کہا جا رہا ہے وَإِذَا بَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ کا قول پورا ہو گیا، یعنی ترتیب واقعات یہ ہے کہ پہلے قول پورا ہوا، اس کے بعد اخرجنا لهم دابة من الارض، نتیجتاً دابۃ الارض جو ہے وہ زمین سے خارج ہوا، اور اس کے آگے کی بات اس کے بعد ہوئی۔ تو ترتیب واقعات یہ ہے کہ پہلے قول کا پورا ہونا، اس کے بعد دابہ کا ظہور ہونا، اس کے بعد پھر اس کا کلام کرنا، اور پھر وہ کلام یہ کہ تم اللہ کی نشانی پہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے۔ آپ نے کہا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی، علامات قیامت میں ابھی قیامت آئی نہیں ہے، قیامت آنے والی ہوگی، اس سے مراد ہے قول کا پورا ہونا، اور اب اس کے بعد اب پہلے اس سے دعوت الارض ظاہر ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں وہ مہریں لگانے کا سامان ہوگا، اور ہر ایک کے ماتھے پہ لکھتا جائے گا یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ ترتیب واقعات قرآن کی بالکل اور ہے اور آپ کی تفسیر کی بالکل اور ہے۔ وہاں قول پہلے پورا ہوا آپ کی تفسیر میں، اور قول بعد میں پورا ہوا، اور اس کی آپ تفسیر یہ میں وہ بتا رہے ہیں کہ دعوت الارض جو ہے وہ پہلے خارج ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے قول پہلے پورا ہوا، دعوت الارض بعد میں ظاہر ہوا۔ تو اب اس تشریح کے بعد ہمارے لیے بڑی الجھن ہو جاتی ہے کہ ہم جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ بھی تو مسئلے کو نہیں سمجھا رہا، یعنی مسئلہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہا، آپ کی اس تمام تشریح کو درست مانے بھی تو کیسے مانے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ قول بعد میں پہلے پورا ہوا، اس کے بعد اس کا خروج ہوا۔
آپ نے اس کو بالکل الٹ دیا۔ ہمیں کسی ایسے قول کو ڈھونڈنا پڑے گا جو قول بھی ایسی ترتیب رکھتا ہو اور اس کے بعد جو کوئی بھی واقعہ ہوا ہو، تو اب وہ کون سا قول ہے جو اچھا۔ پھر ابھی ایک لمحے کے لیے ذرا سے اور اس ترجمے کے پہلو دیکھ لیجئے۔ وہ اس لیے آیا ہے قیامت سے پہلے کہ وہ جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے ماتھوں پہ مہر لگا دے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم کی سنت یہ ہے، اس کا طرز عمل یہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ کہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار العیوب، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ نہ معلوم ہم کتنے کتنے جرم کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں کہ اگر وہ خطائیں ہمارے اپنوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائیں تو وہ ساری اپنائیت شاید خاک میں مل جائے۔ استاد کی حقیقت کیا ہے وہ شاگرد پہ منکشف نہیں ہوتی، شاگرد کا کردار استاد پہ کیا ہے منکشف نہیں ہوتا، باپ کا طرز عمل اولاد کے سامنے پوری طرح ایکسپوز نہیں ہوتا، اولاد کا رویہ باپ کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوتا۔ انسانیت کے تمام رشتوں کا بھرم اس ستار العیوبی کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر وہ اتنا مہربان نہ ہوتا مخلوق پہ، ہر ایک کے عیب کو ظاہر کرتا ہوتا، تو انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ جو پوری نسل انسانی سے ستار العیوبی کا کردار ادا کرتا رہا، دنیا نے کہا کہ ہم مومن ہیں تو اللہ نے کہا جو دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ خاموشی سے ان کے ایمان کو قبول کرتا رہا۔ اپنے نبی کو ان کی صفات سے تو آگاہ کیا کہ دیکھو یہ خطرناک لوگ ہیں، ان سے محتاط رہنا، لیکن نام لے کے نہیں بتایا کہ ان میں سے کون کون ایسا ہے جس کا ایمان سچا ہے اور کس کا ایمان جھوٹا ہے۔ یہ اس کی ستار العیوبی تھی کہ لوگ مومن بنے ہوئے تھے اور اندر کفر موجود تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا۔ ارے یہاں تک پردہ رکھا کہ لوگ امیر المومنین بن گئے، پھر بھی ان کے کفر کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تو جو ساری نسل انسانی کے ساتھ، جس کی سنت یہ ہے کہ ساری نسل انسانی کے ساتھ ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، پردے کو قائم رکھتا ہے، اس آخری نسل نے جو قیامت سے ملی ہوگی اس کی کیا خطا ہے کہ اس کے لیے اتنا زبردست پردہ فاش کیا جائے کہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ لوگ بجائے انسان کو اس کے نام کے جاننے کے، اس کے عقیدے کے ذریعے جانے کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ سنت الہی بدلہ نہیں کرتی، سنت الہی بدلہ نہیں کرتی، لا تبدیلہ لا تحویلہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تحویل نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہوا ہے سنت الہی ایک ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے۔ تو ساری کائنات کے پوری تاریخ میں تو سنت الہی عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہو، اور یہ قیامت کے فوراً پہلے یہ کیا قصور ہے اس نسل کا، یعنی وہ ایک نسل اتنی خطا کار ہے کہ اس کے جرم کو پوری طرح سے منکشف کر دیا جائے، بتا دیا جائے یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اچھا آپ نے کہا کہ جس وقت مومن و کافر کی تفریق کی گئی اس وقت در توبہ بند ہو گیا۔ اب سوال یہ کہ مومن و کافر کا فیصلہ اگر کچھ دیر ہو جاتا، پہلے ہو جاتا، اور اس کے بعد اس بات کی گنجائش تھی کہ جو کافر ہے وہ اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو مومن بنا لے، تب تو یہ لکھے جانے کا کوئی فائدہ تھا۔ اس وقت لکھا جا رہا ہے جب در توبہ بند ہو گیا ہے کہ اب اگر کافر مومن بننا چاہے، بیچارہ اپنی کوتاہیوں سے واقف ہو کر اب اس کے اوپر اللہ سے معذرت کرنا چاہے تو اب اس کی بھی گنجائش نہیں۔ تو آخر ایسا کام کرنے کا فائدہ کیا کہ جس سے نہ خلق خدا کو کوئی فائدہ ہے، علم خدا میں تو پہلے ہی ہے مومن کون ہے کافر کون ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا کہ اس تفریق سے اللہ میاں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ فائدہ ہو سکتا تھا تو ہمیں ہو سکتا تھا، اور ہمیں فائدہ اس صورت میں ہوتا کہ ہمیں موقع دیا جاتا کہ دیکھو بھائی تمہارے اندر یہ کفر پایا جاتا ہے، اس کو دور کر سکتے ہو دور کر لو، تمہارے اندر یہ ایمان پایا جاتا ہے، اس کو مزید طاقت دے سکتے ہو تو طاقت دے لو۔ اگر انسانیت کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، در توبہ بند ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں پلٹنے کی، رائے تبدیل کرنے کی، تو ایسی صورت میں اس انکشاف کا فائدہ کیا؟ پوری نسل انسانی جو اس وقت موجود ہے اس کو کیوں داغدار کیا جائے؟ یہ اس نوعیت کے اتنے سوالات ہیں کہ آپ سوال کرتے جائیے گا اور الجھن بڑھتی چلی جائے گی، مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو پھر اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کم از کم یہ تشریح ہمیں مطمئن نہیں کرتی، مجھے تو یہ بات بھی مطمئن نہیں کرتی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے ایمان و کفر کا فیصلہ دیکھیے، جانور جو بھی ہوگا جانور ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کراؤن آف کریشن انسان ہے
اور یہ کراؤن آف کریشن ہے انسان تو کس وجہ سے ہے؟ کوئی یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ آسان سا اس کا جواب یہ ہے کہ حیوان جو ہے اسے جہاں سے رزق ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی رزق دینے والا ہے. گھر کا پلا ہوا جانور اگر آپ نے ایک ملازم سے بھی اس لیے رکھا ہے کہ اس کو کھانا دے دیا کرے، راتب دے دیا کرے، تو وہ اصل مالک کو نہیں جانتا کہ کون ہے جس نے مجھے پالا ہے اور کس کے حکم سے یہ ملازم میری خدمت کرتا ہے. وہ تو صرف اس کو آقا جانتا ہے جو اس کو لا کے کھانا دیتا ہے. یہ صرف انسان ہے کہ اس پوشیدہ مالک کو بھی جان لیتا ہے کہ جو اپنے رزق کو اپنے مختلف بندوں کے حوالے سے ہم تک پہنچواتا ہے. یعنی گویا یہ جو غیب پر ایمان ہے یہ وہ امتیاز ہے جو امتیاز انسان کو حاصل ہے. انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو اپنے ایمان کی صلاحیت کی وجہ سے، اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے کی صلاحیت کی وجہ سے. اب مسئلہ ہے انسان کے اس شرف کا جس کی وجہ سے انسان انسان ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے کسی ایسے کو ڈھونڈیے جو کم از کم صاحب ایمان تو ہو. جانور آ کے انسان کا فیصلہ کرے گا ان میں مومن کون، ان میں کافر کون؟ وہ کوئی جانور کتنا ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، اسے اللہ نے اپنی صنعت کا شاہکار بنایا ہو. حالانکہ صنعت کا شاہکار کیا، پچھلی ساری صنعتوں کے پیسز جمع کر کر کے ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور بنا دیا. اس میں تو اللہ نے کوئی صنعی بھی نہیں دکھائی. یعنی جو کائنات کے ہر شے کو، عجیب و غریب کیفیت ہے کائنات کی، اس کے اندر ہر شے دوسرے شے کی، یعنی آپ کیٹیگرائز تو کر دیتے ہیں یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ درخت ہے اور اس درخت کے اندر یہ تنے ہیں اور یہ شاخ ہے اور یہ پتے ہیں. لیکن جب آپ ان پتوں کا باہم موازنہ کرنا شروع کریں، تمام درختوں کے پتے تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہی. ایک درخت میں بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے پتے، دو پتے توڑ لیجئے، ان کے رگوں کی تقسیم، ان کی شکل و صورت، ہر پتا دوسرے سے مختلف ہوگا. جو کائنات میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یہ اپنی صنعائی کا مظاہرہ کرے کہ کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہوا نظر نہ آئے، کچھ نہ کچھ فرق قائم رکھے. وہ جب ایک ایسے انسان، ایک ایسے حیوان کو بنانے جا رہا ہے جو انسان کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرے گا، تو اسی کائنات کے تمام جانوروں سے کچھ نہ کچھ لے کے وہ پھر بنا رہا ہے. ارے بنانا ہی تھا تو ایک نئی شکل بنا دیتا. یہ بظاہر یہ ساری تشریحات ہماری فہم و فکر سے بالا تر ہیں. تو آئیے ذرا ہم تلاش کریں کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی قول ایسا ہو جو کسی ایک نسل یا کسی ایک دور کے انسان پہ نافذ نہ ہوتا ہو، پوری انسانیت پہ نافذ ہوتا ہو. اللہ کا قول ہو اور وہ قول ہر ایک پہ پورا اترتا ہو. قیامت کی اس سچویشن کا سامنا، جب قیامت آئے گی اور تباہ ہوگی انسانیت، قیامت کے دو فیز ہیں. پہلا فیز ہے مر جانے کا اور دوسرا فیز ہے مرے ہوئے کے دوبارہ اٹھنے کا. اصل میں قیامت مرے ہوئے کے دوبارہ اٹھنے کا ہے. اور یہیں پہ یاد رکھیے کہ ہم قیامت کے معنی فنا لیتے ہیں، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. جی نہیں، قیامت کے معنی ہے جب ہر چیز فنا سے دوبارہ وجود اختیار حاصل کرے. یہ زندگی کا پیغام ہے قیامت، موت کا پیغام نہیں ہے. قیامت کا لفظ ہی قیام سے نکلا ہے، یعنی جب مرے ہوئے جو ہیں وہ دوبارہ قیام کریں گے. تو یہ حیات کی خبر ہے، موت کی خبر نہیں ہے. موت اس سے پہلے، جب تک قیامت نہ آئے. قیامت آئے گی تو نئی زندگی کا آغاز ہوگا. اچھا، تو وہ جو اس وقت موت کا سامنا کر رہے ہوں گے ان کے سامنے دعوت الارض وہ آئے گا. جو موت کا سامنا ہے اس وقت کی موت کا، جو قیامت کی صورت میں سورہ اسرافیل کی صورت میں آئے گی، اس موت کا سامنا تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت موجود ہیں. اگر میں اس سے پہلے مر گیا، اور بہت گمان کیا یقین کامل ہے کہ اس سے بہت پہلے اس دار فانی سے خدا حافظ کہہ جاؤں گا، تو میں تو قیامت کی اس کیفیت سے دوچار نہیں ہوں گا. سورہ اسرافیل، وہ والا سورہ اسرافیل اب میرے کان تک نہیں آئے گا. میں تو وہ سورہ اسرافیل سنوں گا جب اٹھنے کا فرمان جاری ہوگا. تو اس موت میں ان کا حصے دار نہیں ہوں. وہ موت صرف اس گروہ کے لیے ہے، اور اللہ نے کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا. وَإِذَا بَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اللہ کا قول پورا ہو گیا. یہاں علیہم میں یہ نہیں کہا کن پر، یعنی گویا پوری نسل انسانی مراد ہے. تو جب پورے نسل انسانی مراد ہے تو پھر کوئی ایسا قول الہی تلاش کیجئے جس سے کوئی بھی وجود جس کے بغیر رہ نہ رہا ہو، جس پر اللہ کا قول پورا ہوتا ہو. تو اب اگر کوئی اور قول ذہن میں نہ آئے
تو ایک قول کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، 3-4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، سورہ رحمان میں آیا کل من علیہا فان، سورہ یوسف میں آیا کل شیء ہالک، ارشاد ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تمام کل کا لفظ استعمال کر کے کہ ان سب کے لیے فنا بھی ہے، ان سب کے لیے موت بھی ہے، ان سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت ایک ایسی کیفیت ہے جس کو ہر ایک کو سامنا پیش آئے گا، ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہے، وہ چاہے گزر گیا ہے یا آنے والا ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو موت کا سامنا نہ کرے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم وہ قیامت کا ذکر کریں جو کسی ایک نسل کو درپیش ہوگی، ہم اس موت کو کیوں نہ قول الہی سمجھیں کہ جس کا سامنا ہر انسان کو ہے جی۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر مراد قول سے اللہ کا قول پورا ہو گیا، تو اس سے مراد ہوئی کہ جب انسان مر گیا، اس قول کے پورا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں اس کا مطلب یہ لے لوں کہ قول سے مراد یہی ایک مجھے فرمان ایسا نظر آتا ہے اللہ کا، ایسا قول نظر آتا ہے جس سے کوئی فرد بشر آزاد نہیں ہے، اور تو کوئی بات بھی انسان کے متعلق کہی گئی ہے تو اگر 10 انسانوں میں وہ صفت پائی جاتی ہے تو ایک آدھ وہاں پہ ایکسیپشنز بھی موجود ہیں۔ موت وہ ایک مشترک چیز ہے جو ہر ذی روح میں، ہر وجود کے اندر وہ بات موجود ہے، تو ہر انسان کے اوپر یہ قول پورا ہوگا، اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ اس کا سامنا کر چکے، کچھ اس کا سامنا کریں گے۔ تو جب موت ایک یونیورسل حقیقت ہے، ایک یونیورسل قانون الہی ہے جو ہر انسان پہ نافذ ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد اس آیت میں کم سے کم پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ آپ بجائے اس کے کہ قیامت کا انتظار کریں، ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ اللہ کا وہ قول جس کا دوسرا نام موت ہے، جب موت آ گئی، جب انسان مر گیا، اب کم سے کم ایک منزل تو آسان ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو آگے آیت کے ٹکڑے ہیں شاید اب زیادہ بامانی بن جائیں، یعنی جب اگر صورت یہ حال ہو یہ ہو کہ جب انسان مر جائے تو اب درمیان کے فیزز کو چھوڑ دیا گیا، ارشاد ہوا خرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک دابہ خارج ہوا۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان باتوں کو غیر ضروری سمجھا کہ جب مر گیا اس کو نہلایا دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اسے قبر میں اتارا گیا، یہ سب نہیں بیان کیا، لیکن اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین سے ایک وجود خارج ہوا۔ یہ خارج ہونا بتا رہا ہے کہ یہ جس پر یہ قول پورا ہوا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں پر کوئی آنے کا راستہ نہیں ہے۔ راستہ ہوتا تو کہا جاتا کہ اس پر ایک دابہ چل کر آیا اس راستے پر، یہاں کہا جا رہا ہے خارج ہوا، اخرجنا۔ یہ خارج اسی وقت ہوگا کہ کوئی ریگولر راستہ نہیں ہے، زمین پھٹی اس میں سے آیا، یا زمین میں سے اس کو ایک ایسا راستہ بنا کہ جس سے وہ ظاہر ہوا۔ اب ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے، وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے، اب جو کہا گیا تکلمہم ان الناس، وہ لوگوں سے خطاب کرے گا۔ اب یہ لوگوں سے خطاب کرے گا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ لگتا یہ ہے کہ یہ اس مرحلے کی کسی بات ہے کہ جہاں عام طور پر کسی فرد سے کلام کیا نہیں جا سکتا، بات ہو نہیں سکتی، لیکن وہ جو آنے والا ہے وہ اس سے بھی کلام کرے گا۔ تو اب اگر میں موت سمجھ لوں تو میں جانتا ہوں کہ مرے ہوئے سے بات ہم نہیں کر سکتے، اس سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے ناقابل فہم ہے، کم از کم ہم یہی سمجھتے ہیں، اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن وہ اس سے خطاب کرے گا، بات کرے گا۔ تو گویا مرنے کے بعد جب اسے قبر میں اتارا گیا، قبر میں وہ خارج ہوا، ظاہر ہوا، اور آ کر اس نے اس مردے سے بات کی جس سے اور کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور مردے سے بات کیا کہی؟ کانوا بآیاتنا لا یوقنون، تم اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ یعنی کل ہم کہہ رہے تھے کہ علی قبر میں آئیں گے تو یقین نہیں مانتے تھے، یہ لو علی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اب اگر مطلب میں کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی، تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری، راتا سوراوان۔ اب جو کوئی اس تفسیر کو
सुने का, वो फौरन कहेगा देखिए इनकी तान जाके वहीं पे टूटती है। लेकिन जरा से अपनी ज़हनी हालत पे गौर फरमा लीजिए, ये एतराज़ मुझ पे करने से पहले, कि अगर मैं ये कहूँ कि अली आएंगे ये फैसला करने के लिए कि मोमिन कौन है काफिर कौन है, अल्लाह की निशानी बन के जाहिर होंगे, तो आपके नज़दीक ये तो देखिए गुलू हो रहा है, ये अली की शान को बढ़ा रहे हैं और अली की बात कर रहे हैं। आप एक अजीबुल खलकत जानवर को मानने के लिए तैयार हैं और नहीं मानते तो अली को नहीं मानते। अंदाजा लगाइए कि दाबतुल अर्ज़ की हैसियत से उसको मान लेंगे, इनको मानने के लिए आपको हिचकिचाहट होती है। आइए जरा देखिए कि क्या मेरी ये ताबीर ये ताबीर मेरी नहीं है, मेरी मजाल नहीं कि मैं कुरान मजीद के मुतालिक अपनी क़यास आराई से काम लूँ। मुझे एक वाक़या याद है, तफसीरों में मौजूद है, वैसे तो किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक शख्सियत थे सुलैम इब्न कैस हिलाली, उन्होंने एक किताब तालीफ की थी जिसमें अहादीस लिखी थी। उन हदीस में ये हदीस बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है और किताबों में मौजूद है कि अली तू वो दाबतुल अर्ज़ है जिसका ज़हूर जो है वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगा। ये हदीस मौजूद है। लेकिन एक और वाक़या भी हमें किताबों में मिलता है कि एक दिन एक साहब मिले और उन्होंने जनाब सलमान ने फारसी के सामने आके यही आयत पढ़ी, सूरह नमल की इसी आयत की तिलावत की। तो उसके ऊपर कहने लगा कि जी हुजूर ये आयत समझ में नहीं आती, जैसे बाकी सारा कुरान समझ में आ गया है, बस ये आयत समझ में नहीं आती, मुझे ये बताइए कि दाबतुल अर्ज़ कौन है, दाबतुल अर्ज़ कौन है। तो जनाब सलमान ने कहा कि अच्छा अब आज तो तुझे मैं दाबतुल अर्ज़ दिखा के दम लूँगा, मैं उस वक्त न बैठूँगा न कोई ग़िज़ा खाऊँगा जब तक तुझे दाबतुल अर्ज़ की ज़ियारत न करा दूँ। बड़े इश्तियाक से वो साथ चला, कुछ दूर जा रहे थे कि मौलाए कायनात मिल गए। हज़रत सलमान जैसे उनके पास पहुँचे सलाम किया, जनाब अमीर ने कहा भाई सलमान इधर आओ, मैं खजूरें खा रहा हूँ, तुम भी शामिल हो जाओ। बैठ गए, बैठ के खजूर खाने लगे। अब ये पेचोताप खा रहा है, वो खजूर खा रहे हैं और ये पेचोताप खा रहा है कि अल्लाह के रसूल तो इनकी शान में पता नहीं क्या क्या कुछ कहता रहा, इनकी सच्चाई इनके ज़ोहद की बात करता रहा, जो हज़रत ईसा का ज़ोहद देखना चाहे वो सलमान को देखे। ये कैसे ज़ाहिद व आबिद हैं कि सूरत हाल ये है कि मुझसे अभी कसम खा